اچھا جی، ہم روزمرہ کی زندگی میں ڈیٹا اور انفارمیشن یعنی معلومات یہ الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ اکثر تو ایک دوسرے کی جگہ پر بھی، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ واقعی ایک ہی چیز ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان میں ایک بہت بڑا ایک بنیادی فرق ہے، اور آج ہم اسی فرق کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے والے ہیں۔ تو سوال یہی بنتا ہے، کیا یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کا متبادل ہیں؟ چلیں اس کے تہ تک پہنچتے ہیں، اور یقین مانیں اس سیشن کے آخر تک یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں شروعات کرنی ہوگی بالکل بنیاد سے، یعنی خود ڈیٹا سے۔ تو ڈیٹا اپنی اصلی شکل میں کیا ہے؟ یہ بس خام حقائق ہیں، کچھ اعداد و شمار، بالکل بے ترتیب، بغیر کسی ترتیب کے۔ اور سب سے اہم بات، ان کا اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب جب تک ہمیں کسی کہانی یا سیاق و سباق میں نہ ڈالیں، یہ صرف بے معنی ہے۔ ذرا ان مثالوں کو دیکھیں۔ 199 سرخ، 45.6 نیو یارک۔ یہ الگ الگ ٹکڑے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ 199 کیا ہے؟ کسی بس کا نمبر، کسی کا وزن۔ سرخ کیا؟ ایک گاڑی، ایک پھول۔ یہ سب اپنے آپ میں صرف بے معنی اعداد و شمار ہیں۔ اسے سمجھنے کی ایک بہترین مثال ہے، ذرا سوچیں کہ ڈاٹا کچن کاؤنٹر پر پڑے سامان کی طرح ہیں۔ آٹا، انڈا، چینی، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ خود بخود کیک تو نہیں ہے نا؟ ان میں کیک بننے کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن ابھی یہ صرف خام مال ہے۔ تو پھر ان بکھرے ہوئے اجزاء سے ایک مزیدار کیک بنتا کیسے ہے؟ ظاہر ہے ایک خاص عمل، ایک ترکیب کے ذریعے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں چیزیں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ ترکیب جو ڈیٹا کی شکل بدل دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہم چیزوں کو منظم کرتے ہیں، یعنی ایک جیسی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر ہم اسے ایک ساخت دیتے ہیں، ایک فارمیٹ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے ایک سیاق و سباق، ایک کہانی دیتے ہیں، اور آخر میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ اس میں چھپے ہوئے رجحانات یا پیٹرنز کو ڈھونڈ سکیں۔ تو سمجھیں کہ یہ عمل ہی سب کچھ ہے، یہی وہ پل ہے جو بے معنی نشانوں کو کام کی بامعنی باتوں سے جوڑتا ہے۔ اس عمل کے بغیر سارا ڈیٹا صرف ایک شور ہے اور کچھ نہیں۔ اور جب یہ سارا عمل مکمل ہو جاتا ہے، یہ ساری تنظیم اور تجزیہ، تو پھر ہمیں وہ نتیجہ ملتا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، وہ لمحہ جب سب کچھ جڑ جاتا ہے اور سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اور وہ نتیجہ ہے معلومات۔ یہ ہمارا وہ تیار شدہ کیک ہے، یعنی یہ وہی ڈیٹا ہے جسے اب پروسیس کر کے ترتیب دے کر ایک معنی دے دیا گیا ہے۔ اب یہ بے ترتیب نہیں رہا، بلکہ مفید، قابل فہم اور استعمال کے قابل بن چکا ہے۔ اور یہ مثال تو کمال کی ہے۔ دیکھیں ذرا وہی بے ترتیب ڈیٹا 199 سرخ 45.6 اب کیسے ایک مکمل واضح جملے میں بدل گیا ہے۔ سرخ کار روٹ 199 پر 45.6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ دیکھا، یہ اب صرف نمبرز نہیں، یہ ایک پوری کہانی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ جو درجہ حرارت کی الگ الگ ریڈنگز ہیں، یہ خام ڈیٹا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے انہیں اس چارٹ میں ڈالا، یہ فوراً معلومات بن گئیں۔ اب ہم ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ارے، مریض کو تو دوپہر کے وقت بخار تیز ہوا تھا۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اچھا، تو یہ سارا فرق جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اس کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم حقیقی دنیا میں فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ یہ ٹیبل تو سمجھیں کہ پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ہے ڈیٹا، خام، بے جوڑ، بغیر کسی سیاق و سباق کے، اور دوسری طرف ہے معلومات، پروسیس شدہ، بامعنی اور جڑی ہوئی۔ لیکن اصل فرق ان کی قدر میں ہے۔ ڈیٹا میں صرف امکان ہوتا ہے، جبکہ معلومات ہمیں عمل کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اور یہ عمل ہر جگہ، ہر شعبے میں کام کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، بزنس میں فروخت کے خام اعداد و شمار ڈیٹا سے مارکیٹ کے رجحانات کی رپورٹس یعنی معلومات بنتی ہیں۔ سائنس میں سینسر سے ملنے والی لاکھوں ریڈنگز، ڈیٹا، موسمیاتی تبدیلی کے ماڈلز معلومات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے فٹنس ٹریکر کے قدموں کا ڈیٹا ہفتہ وار فٹنس سمری بن جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم ڈیٹا کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس خام ڈیٹا سے کام کی معلومات بنانے کی صلاحیت واقعی ایک جدید دور کی سپر پاور ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں بہتر فیصلے کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اگر خام ڈیٹا مفید معلومات بن جاتا ہے تو پھر معلومات آگے چل کر کیا بنتی ہے؟ یہ علم اور پھر دانائی کا سفر کیسے طے کرتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔